جی 12واں پارہ ہے اور سورۃ ہود ہماری شروع ہو رہی ہے۔ اس کی آپ جانتے ہیں کہ 5 آیات 11ویں پارے میں اور باقی ساری 12ویں میں، اس لیے میں 12ویں پارے کا آغاز سورۃ ہود سے ہی کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ ہود کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز میں بوڑھا کیا؟ فرمایا سورۃ واقعہ، سورۃ ہود، سورۃ نبا نے اور سورۃ تکویر نے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے؟ فرمایا مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ واقعہ نے، سورۃ مرسلات نے، سورۃ نبا نے اور تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ملتی ہے کہ مجھے سورۃ ہود اور ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی واقعہ، حاقیہ اور تکویر جیسی صورتوں نے۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود مکہ میں اتری اور اس کی 130 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہے پر وضاحت سے بیان کی گئی ہیں، جو حکمت والی اور خبردار اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کیا جائے۔ دیکھو میں تمہیں اللہ کی طرف سے آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، یہ کہ اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرو، پھر اس سے توبہ کرو، تمہیں ایک مقررہ وقت تک عمدہ فائدہ پہنچائے گا اور زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تم منہ پھیر لو تو مجھے تم پر ایک دن بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر قریشیوں کے ایک قبیلے کو آواز دے کر بلاتے ہیں، اپنوں کو بھی اور پرایوں کو بھی۔ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ کل صبح دشمن کا کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ عرض کرنے لگے یقیناً، کیونکہ آپ ہمارے سامنے آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو دیکھو قیامت آنے والی ہے، تمہیں اپنی شرارتوں اور برائیوں کا بدلہ ملنے والا ہے، جو بڑا سخت ہوگا، تمہیں اللہ کے عذابوں سے میں آگاہ کرنے والا ہوں۔ تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ جو ہم نے غازی میں دیکھا تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم ہے، اس کے الفاظ محکم ہے، معافی اور مطلب اس کے پورے ہیں، اس کو جو نازل کرنے والی ذات ہے وہ خود خبیر ہے، خود حکمتوں سے کام لینے والی ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ تمام انبیاء کی توحید کا مرکز محور ایک ہی تھا اور وہ تھا لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانا۔ شریعت کی پابندی سے دنیا اور آخرت کی اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی سابقہ برائیوں سے باز آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو اور اپنے رب کے آگے جھکے رہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں عمدہ فائدہ پہنچائے گا، یعنی شریعت پر عمل کرنے سے دنیاوی زندگی بھی بن جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی، جو اصل زندگی ہے۔ حق تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا من عامل صالحا، یعنی جو کوئی نیک عمل کرتا رہے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی دے کر رہیں گے اور اس کے حسن اور اعمال کی وجہ سے بہترین صلہ عطا فرمائیں گے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ کان کھول کے سن لو کہ یہ اپنے سینے موڑ رہے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ خوب یاد رکھو جب یہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تو اس وقت بھی جو کچھ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں سب کو اللہ جانتا ہے۔ واقعی وہ دلوں کے تمام رازوں سے خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحبت میں اور یعنی کی حالت میں پردے والے اعضاء کو آسمان کی طرف کرنا برا سمجھتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں ان کا یہی عقیدہ تھا، لیکن اپنے برے عملوں کے عادی تھے۔ ان برے عملوں کے وقت بھی وہ جھک جایا کرتے تھے، شرما جایا کرتے تھے اور کیا سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم اللہ سے جھک جائیں گے۔ پھر ایک اور روایت بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو منہ پہ کپڑا ڈال لیتے تھے کہ نہ ہم دیکھیں تو نہ ان کی بات سنیں اور یوں اظہار کریں گے جیسے ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ ان ساروں کے بارے میں تفسیر میں ملتی ہے کہ یاد رکھو آپ کتنا چھپو گے، کتنا چھپاؤ گے، اللہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ رات میں کپڑوں میں لپیٹ کر بھی تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بھی دیکھتا ہے، خواہ چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. زمین پر جس قدر چلنے والے جاندار ہیں ان کی روزیاں اللہ ہی پر ہے، وہ ان کے رہنے کی جگہ سے اور ان کے سوپے جانے کی جگہ سے واقف ہے. ہر چیز ایک روشن کتاب میں ہے. اللہ نے ہر جاندار کی روزی اپنے ذمہ لے لی. اللہ روئے زمین کے تمام جانداروں کی روزیوں کا ذمہ دار ہے، خواہ وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، خشکی میں ہوں، تری میں ہوں، اور وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہوں کو، زمین پر چلنے پھرنے کے مقامات کو، ان کی قبروں کو، گڑھوں کو، ان کی زندگی کے گھروں کو خوب جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ وہ زندگی میں کہاں رہیں گے، اور انہیں کہاں کس زمین پر موت آئے گی. اسے ان کا وہ گھر بھی معلوم ہے جہاں وہ ابتدائی پیدائش منزلوں سے گزرے تھے، اور وہ گھر بھی وہ جانتا ہے جہاں وہ مادے رحم میں رہے، اور وہ گھر بھی وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد جو وہاں رہیں گے وہ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. اس نے 6 دن میں آسمان و زمین بنائے، ایک دن میں بھی بنا سکتا، کن فیکون کہتا. لیکن اللہ کی ذات نے بتایا کہ میں با اختیار ہونے کے باوجود تدریج سے کام کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدریج اور ٹھہراؤ رحمان کی طرف سے، تیزی تندی شیطان کی طرف سے. اس لیے آپ کوئی کام بھی کریں تو ٹھہراؤ سے کریں. اسی نے 6 دن میں آسمان اور زمین بنائے، اسی کا آشپانی پر تھا تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے. اگر آپ ان سے فرمائے کہ تم مرنے کے بعد واقعی زندہ کیے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ جواب دیں گے کہ یہ تو محض جادو ہے. اور اگر ہم ان سے تھوڑے سے وقت کے لیے عذاب ہٹا دیں تو اس سری چیخ پڑیں گے کہ عذاب کو کیا چیز روکے. وہ یاد رکھو کہ جس دن ان پر عذاب آ جائے گا تو پھر ان سے ٹلنے والا نہ ہوگا، وہی عذاب ان پر الٹ پڑے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون دنیا میں آ کر اچھے عمل کرتا ہے، کون نہیں. فرمایا دنیا میں کون زیادہ عمل کرتا ہے اور کون کم، کیونکہ اچھے عمل میں خلوص کے ساتھ شریعت محمدیت کے مطابق بھی پائی جاتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے یا کم، یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت محمد کے مطابق خلوص کے ساتھ کون عمل کرتا ہے. جس کا اگر عمل میں خلوص نہ ہو مگر مطابقت ہو تو شرک ہے، اور اگر خلوص ہو مگر مطابقت نہ ہو تو بدعت ہے. شرک اور بدعت دونوں خطرناک چیزیں ہیں. ان دونوں گندگیوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور اگر ہم انسان کو اپنی گروہ میں رحمت چکا کر اس سے وہ رحمت طلب کرے تو بڑا ہی نا امید اور ناشکرا بن جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو اس سختی کے بعد جو اسے پیش آئی تھی اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکاتے تو یہ کہتا ہے مجھ سے تمام برائیاں ہٹ گئیں، اور خوب اترانے لگتا ہے اور شیخی بگاڑنے لگتا ہے. مگر صبر والے اور نیک عمل والے اس سے مستثنا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بڑا بھاری بخشش ہے اور زبردست صلہ ہے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ مسلمان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا پروکاس. اگر اللہ تعالیٰ نوازے اور بہت نوازے تو جھکتا جائے. جس ٹہنی پہ پھل ہوتا ہے وہ ٹہنی زیادہ جھکتی جاتی ہے. اور جب اللہ تکلیفوں میں ڈالے، مشکلات میں ڈالے تو بھی صبر سے کام لے اور اپنے رب کے سامنے ہی گڑ گڑائے. البتہ کامل ایمان والے نہ تنگی اور توشی میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور نہ خوشحالی میں مغرور ہوتے ہیں. یہ حال ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، راضی برضا رہتے ہیں، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں، آسانیوں میں شکر کرتے ہیں. ان کو صبر پر معافی اور شکر پر بڑے سے بڑا صلہ ملتا ہے. رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی قسم مومن کو جو پریشانی اور غم، جو دکھ، جو بیماری اور جو رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ یقیناً اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. خوشی پر شکر بھی اس کے لیے بہتر ہے اور رنج پر صبر بھی. یہ بھی نعمت مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا مستحق ٹھہرائے. پھر شاید آپ وہی کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والے اور ان کے اس کہنے پر آپ کا دل بچ جاتا ہے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا. آپ تو صرف ہوشیار کر دینے والے اور ہر چیز کا پورا اختیار رکھنے والے ہیں. اللہ ہی ہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ خود آپ ہی نے یہ قرآن بنا لیا؟ آپ فرما دیجئے پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لو اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر یہ تمہاری بات منظور نہ کرے تو یقین مانو یہ قرآن اللہ ہی کسی طرح کے علم سے اتارا ہوا ہے، اور دیکھو اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں. پھر تم فرما بردار بنتے ہو. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار. جو دنیاوی زندگی پر اور اس کی خوبصورتی پر گرویدہ ہے، ہم بھی ان کے عملوں کا دنیا میں پورا بدلہ دے دیتے اور انہیں دنیا میں
کچھ کمی بھی نہیں ہوتی، البتہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ غارت ہو گئے اور ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ پھر کیا قرآن نہ ماننے والا ایسے شخص کے برابر کر سکتے ہیں جو قرآن ماننے والا ہو، جو اس کے رب کے پاس سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے گواہی بھی رکھتا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو پیشوا اور سبب رحمت ہے، یہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تمام جماعتوں میں جو جماعت بھی اس کا انکار کرے گی اس کے وعدے کی جگہ جہنم میں، لہٰذا آپ کو اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ آپ یقین مانیے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ شاید سے یا شریعت محمدیہ یا جبرائیل علیہ السلام یا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ شاید سے مراد اللہ کی اتاری ہوئی پاکیزہ شریعتیں ہیں جو اپنی اپنی جگہ کامل ہیں اور اخیر میں ایک عظیم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نیز شاید سے جبرائیل علیہ السلام بھی مراد ہے، کیونکہ آپ ہی انبیاء کے پاس اللہ کے پاس سے شریعتیں لانے والی ہیں۔ اس طرح شاید سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کیونکہ پہلے تو اللہ کی شریعت جبرائیل علیہ السلام لائے اور آپ کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ تو یہ سارا اس کا ترجمہ آپ کو، اس کی تفسیر آپ کو تفسیر کی مختلف کتابوں میں مل جائے گی۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو، ایسے لوگ اپنے رب کے آگے پیش کیے جائیں گے اور تمام گواہ عرض کریں گے یہی میں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ کان کھول کے سن لو، ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں۔ یہی آخرت کے نہ ماننے والے ہیں، یہ دنیا میں بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ ان پر عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور ان سے ان کی افترا بادیاں گم ہوگی۔ بلا شبہ آخرت میں ہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ ہوں گے۔ تو یہاں پہ حقیقی ظالم کس کو کہا گیا؟ جو حق کی پیروی سے اور سیدھی راہ پہ چلنے سے، جو لوگوں کو اللہ تک پہنچانے والی ہے، لوگوں کو روکتے ہیں اور انہیں جنت سے ہٹاتے ہیں، پھر اپنے لیے ٹیڑھی راہ تلاش کرتے ہیں اور قیامت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے اور اپنے رب کی طرف جھکتے بھی رہے۔ حبتت نشیبی گڑے کو کہتے ہیں، یعنی اتنا جھک جانا کہ زمین سے زمین ہو جانا، مٹی سے مٹی ہو جانا۔ یہ جنت والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں جماعتوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا یہ دونوں حالت میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں مانتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ دیکھو ہم نے نوح کو ان کی قوم کا رسول بنایا، انہوں نے فرمایا کہ میں تو صاف صاف چکا دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو، مجھے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آخر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تجھے بھی اپنی طرح ایک انسان ہی پاتے ہیں اور تیرے ماننے والوں کو بھی حقیر ہی اور موٹی عقل والے دیکھتے ہیں، ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فوقیت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بولے، فرمایا اے قوم بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی حجت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر دی ہو تو جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہی رہی ہو، تو کیا میں جبرن اسے تمہارے ساتھ چمٹا دوں جبکہ تم اس سے ناک منہ چڑھا رہے ہو؟ یعنی نوح کا جواب کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا یقین، واضح دلیلیں اور سچی نبوت جو میرے رب نے تمہارے لیے ایک عظیم رحمت بنا کر بھیجی جو میرے پاس آئی، تم سے پوشیدہ ہے، تم اسے نہیں پہچانتے، تم اس کی قدر نہیں کرتے بلکہ جلدی مچاتے ہو اور بلا سوچے سمجھے اس کی مخالفت پہ اتر آتے ہو۔ کیا میں زبردستی اس رحمت کو تمہارے گلے پہ لٹکا دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ مجھے بتاؤ کہ میں ایسی صورت میں بھلا کیسے اس خزانے سے تمہاری تجوریاں بھروں؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے قوم میں تبلیغ حق پر تم سے کچھ مانگتا تو نہیں، میرا اجر تو اللہ پر ہے اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا۔ یقیناً نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ جہالت سے کام لے رہے ہو۔ اے قوم اگر میں انہیں اپنے پاس سے ہٹا دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کر سکتا ہے؟ پھر کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے ہو؟ قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ اپنے پاس سے غریب غربا کو جو اسلام کی طرف دوڑے چلے آئے تھے ان کو ہٹا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ڈیمانڈ ہوئی تھی کہ یہ صدران قریش کہتے تھے کہ یہ مکہ کے حقیر لوگ
ذلیل لوگ، ذلیل سے مطلب کمزور لوگ جن کا جتھا نہیں تھا، یہ تمہارے ساتھ ہے، اگر آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا لیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو فرشتہ کہتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن کو تمہاری نگاہ ذلت سے دیکھ رہی ہو اللہ انہیں کبھی کوئی نعمت عطا نہیں فرمائے گا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بلا شبہ ظالم بن جاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے نوح، تم ہم سے جھگڑے اور خوب جھگڑ چکے، پھر اگر تم سچے ہو تو ہمیں جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو ہمارے پاس لے آؤ۔ فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو وہی اسے لے آئے گا، تم اس کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تمہیں میری ہمدردی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، وہ میں تمہاری کتنی ہمدردیاں کیوں نہ کروں، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مشرک کہتے کہ قرآن اس نے خود ہی بنا لیا؟ آپ فرما دیں اگر میں نے اس کو گھڑا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہوگا، اور میں ان تمام گناہوں سے بری ہوں جن کا ارتکاب تم کر رہے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ اور نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ پر جس قدر آدمی ایمان لا چکے ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا آپ ان کے کرتوتوں سے نہ کوڑے اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائے، اور ہم سے ظالموں کے بارے میں کچھ نہ کہیے گا کیونکہ وہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ آپ کشتی بنانے لگے، جب کبھی آپ کے پاس سے آپ کی قوم کے سردار گزرتے آپ کا مذاق اڑاتے، آپ جواب دیتے اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی کل تم پر ہنسیں گے جیسا تم آج ہم پر ہنس رہے ہو۔ ان قریب تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ آخرکار جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور جوش مارنے لگا، ہم نے کہا کشتی میں ہر قسم کے دوہرے جوڑے چڑھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا، اور تمام مسلمانوں کو بھی، اور وہ آپ کے ساتھ مسلمان تھوڑے ہی تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور آپ نے فرمایا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے، یقیناً میرا رب بڑا ہی خطا پوش اور مہربان ہے۔ یہ کشتی نے لے کر پہاڑ جیسی موجوں پہ چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ایک طرف کو تھا آواز دے کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بولا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں، وہی بچے گا جن پر اللہ مہربان ہوگا۔ اور دونوں کے درمیان موج آ گئی، پھر وہ غرق ہو گئے۔ قوم نوح کی ایک عورت کا واقعہ بہت تفسیروں میں ملتا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ قوم نوح کہ کسی کشتی پر کسی شخص پر رحم فرماتا تو بچے کی ماں پہ رحم فرماتا۔ آپ نے بچے کی ماں کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ نوح اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھاتے رہے، پھر آپ نے درخت لگایا جو 100 سال تک پرورش پاتا رہا، پھر اسے کاٹا، تختے بنائے، کشتیاں تیار کرنے لگی تو لوگ آتے اور ہنس ہنس کر کہتے کشتی خشکی پہ چلاؤ گے؟ آپ فرماتے ان قریب آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ کشتی خشکی پہ چلتی ہے یا پانی پہ۔ پھر جب آپ کشتی بنا کر فارغ ہو گئے اور پانی ابل کر گلیوں میں بھرنے لگا تو ایک بچے کی ماں کو اپنے بچے کی فکر ہوئی۔ اس نے ماں کو بڑی محبت تھی، یہ اسے لے کر جلدی جلدی پہاڑ پر چڑھنے لگی اور تہائی پہاڑ تک پہنچ گئی۔ پھر جب پانی وہاں بھی جا پہنچا تو یہ 2 تہائی پہاڑ پر جا چڑھی۔ پھر جب پانی وہاں بھی جا پہنچا تو یہ چوٹی پر جا چڑھی۔ پھر جب پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا اور ڈوبنے لگ گیا تو اس نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا کہ یہ معصوم تو بچ جائے، مگر بچہ اور ماں دونوں ڈوب گئے۔ اگر اللہ کو نوح کے کسی شخص پر رحم فرماتا تو اس عورت پہ رحم فرماتا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا پانی جذب کر لے، اے آسمان رک جا، پانی سوکھ گیا، عذاب مکمل کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑی پر جا ٹھہری۔ فرمایا کہ نا انصاف اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا وعدہ قطعی سچا ہے اور تم تمام حاکموں سے بہتر ہے۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس کی حرکتیں اچھی نہیں، آپ کو ایسا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے جس کا علم نہ ہو، میں آپ کو جاہل نہ بننے کی نصیحت کرتا ہوں۔ بولے اے میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اگر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا اور مجھ پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
تو یہاں نوح علیہ السلام ظاہری بات ہے ایک فطری محبت تھی، اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ سے رب العالمین کی منشا کے خلاف تھا، تو آپ نے فوراً اپنی غلطی کو ایکسپٹ کیا، اپنی بھول کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی کسی کی ولی کی یا پیغمبر کی یا کسی کی بھی درویش کی اولاد ہے، لیکن اس کے صرف اولاد ہونے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کے عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی بچا سکتا تو نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچاتے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچاتے، لوط علیہ السلام بھی اپنی بیوی کو بچا سکتے، صرف کسی سے نسبت ہونا بچاؤ کا سبب نہیں بنتا۔ نوح سے کہہ دیا گیا، اے نوح، میرے پاس والی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والی دیگر جماعتوں پر ہے، کشتی سے نیچے اتر آؤ، اور بہت سی ایسی قومیں بھی جن کو ہم تھوڑا سا فائدہ تو ضرور اٹھانے دیں گے، پھر انہیں ہمارے پاس والا دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے جنہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، اس سے پہلے اس واقعے سے نہ آپ واقف تھے نہ آپ کی قوم، لہٰذا آپ صبر کرتے رہیے اور یاد رکھیے کہ حسن انجام اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی معبود نہیں، تم محض جھوٹ گڑھتے ہو۔ اے قوم، میں تبلیغ پر تم سے اپنے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا صلہ تو میرے خالق کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قوم والو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو، پھر اس کے آگے توبہ کر لو، اور وہ آسمان سے تم پر موسلادھار مینا برسانے والا بادل بھیج دے گا اور تمہاری طاقت بڑھا دے گا، تم مجرم بن کے اس سے منہ نہ موڑو۔ قوم ہود نے توحید کی تعلیم دی، ہم نے عادیوں کی طرف ہود کو نبی بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو انہیں توحید کی تعلیم دیتے تھے اور شرک اور بت پرستی اور برائی سے انہیں منع کرتے تھے۔ اور انہوں نے کیا فرمایا، یہ میری خیر خواہی ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں میں بلک بلک کر اپنے رب سے معافی مانگ لو، کثرت سے استغفار کرتے رہو، اس کے آگے گڑگڑاؤ، توبہ کرو، مستقبل میں اللہ کی نافرمانیوں سے، حکم عدولیوں سے باز آ جاؤ۔ اگر تم میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائیں گے، تمہاری عزتیں قائم رہیں گی، حسب ضرورت آسمان سے بارشیں برسیں گی، پیداوار میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی نعمتوں سے تم مالو مال ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو استغفار کو چمٹ جائے، اللہ اسے ہر غم سے خلاصی، ہر تنگی سے کشادگی بخشتا ہے، ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی اس سے نہیں ہوتا۔ عادیوں نے جواب دیا کہ آپ نے ہمارے سامنے کوئی دلیل تو پیش کی ہی نہیں، ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبود چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم آپ کی تصدیق کر سکتے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کسی معبود کے جبٹے میں آ گئے ہیں۔ فرمایا، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، تم بھی گواہ ہو کہ میں ان بتوں سے متنفر ہوں جنہیں تم اللہ کو شریک بنا رہے ہو، لہٰذا تم کو جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو، میرا تو اللہ پر بھروسہ ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں، یقین مانو میرا رب قطعی صحیح راہ پر ہے۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو میں تم کو پیغام رسالت پہنچا چکا جس کے ساتھ مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا، میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے کے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، باقی میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اور جب ہمارا عذاب آدم کا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور اس کے ساتھ والے ایمان والوں کو بچا لیا، انہیں ہولناک عذابوں سے محفوظ رکھا۔ یہی عادی جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں نہیں مانی تھی اور اس کے نبیوں کی حکومت عدولی کی تھی اور ہر سخت پیر زدی کے حکم پر چلتے تھے، دنیا بھی ان کے پیچھے پھٹکار لگا دی گی اور قیامت کے دن بھی دیکھو عادیوں نے اپنے رب کو نہیں مانا۔ کان کھول کے سن لو، قوم ہود یعنی عادی ہی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ہود کے واز کا کیا نتیجہ نکلا؟ فرماتے ہیں، میں اپنا فرض تو ادا کر چکا ہوں اور تمہیں پیغام رسالت پہنچا کر سبکدوش ہو چکا ہوں، مگر یہ پیغام ٹکرا دو گے اور جھٹلا دو گے تو اس کا وبال تم پر پڑے گا، مجھ پر نہیں۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں غارت کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو بسا دے جو اس کی توحید کی امانت کو سینے سے لگائے اور اس کلمے کو بلند کرنے میں کوشاں نہیں۔ تم جیسے مشرکوں کی اسے کوئی پرواہ بھی نہیں، تمہارے کفر اور شرک سے اس کو کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ تم خود اپنے پیروں پر آپ ہی کلاڑیاں مارتے ہو۔ عادیوں کا بڑا دردناک حشر ہوا جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا تھا اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، چونکہ ایک نبی کو جھٹلانے والے تمام انبیاء کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ سب کی تعلیم توحید ہی ہے۔ اس سے فرمایا کہ عادیوں نے نبیوں کو جھٹلایا، یہ قوم سخت ضدی اور سرکش لوگوں کی باتیں مانتی تھی، آخرکار عذاب کا شکار ہوئی۔ ان پر صرف اللہ کی بلکہ تمام ایمان والوں کی
طرف سے لعنت ٹوٹ پڑی۔ آج یہ دنیا میں بھی برائی سے یاد کیے جاتی ہے اور قیامت کے دن بھی میدان حشر میں اگلے پچھلوں کے سامنے ان پر اللہ کی لعنت پڑے گی اور اعلان کر دیا جائے گا آدی اللہ کو نہ ماننے والے تھے۔